اسرائیلی وزیر خارجہ کا صومالی لینڈ کا دورہ انتہائی تشویشناک ہے۔ پاکستان کی اسرائیل کی غیر قانونی اور غیر حقیقی کارروائی کی شدید مذمت۔ نائب وزیر اعظم کا OIC وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس سے خطاب۔ اسحاق ڈار نے کہا، پاکستان صومالیہ کی خود مختاری، وحدت اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزی ہیں۔ صومالیہ کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ سرحدوں پر براہ راست حملہ قرار دے دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ حالیہ اقدامات خطے میں سنگین اثرات پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ OIC کے 22ویں غیر معمولی اجلاس کے موقع پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سعودی نائب وزیر خارجہ اور OIC سیکرٹری جنرل سے ملاقات۔ پاکستان سعودی اسٹریٹجک شراکت داری مضبوط بنانے پر اتفاق۔ فلسطین، کشمیر اور صومالیہ سے متعلق پاکستان کے اصولی موقف کا دو ٹوک اعادہ۔ پاکستان سعودی عرب اسٹریٹجک شراکت داری مضبوط بنانے پر اتفاق۔ پاکستان کا صومالیہ کی خود مختاری، وحدت اور علاقائی سالمیت کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی سے متعلق کسی بھی تجویز کو پاکستان نے مسترد کر دیا۔ پشاور میں 9 مئی واقعات کی ویڈیوز کی تصدیق کا مرحلہ مکمل۔ پنجاب فورینزک لیبارٹری کی رپورٹ تیار۔ 9 مئی واقعات میں سہیل آفریدی، کامران بنگش، تیمور جھگڑا، عرفان سلیم کی موجودگی کی تصدیق ہو گئی۔ پنجاب فورینزک لیبارٹری نے پشاور پولیس کی درخواست پر ویڈیوز اور آڈیو ویژول کا تجزیہ کیا۔ رپورٹ پشاور کے تھانہ شرقی کو بھجوائی گئی۔ USB میں موجود ویڈیوز پر مبنی ہے۔ متعدد ویڈیوز میں کسی قسم کی ایڈیٹنگ کے شواہد نہیں ملے۔ چند ویڈیوز میں لوگو اور ٹیکسٹ کے اضافے کی نشاندہی کی گئی۔ سہیل آفریدی کی پروفائل تصویر اور ویڈیوز میں موجود شخص ایک ہی ہے۔ خوشی کی تقریب ماتم میں بدل گئی۔ اسلام آباد کے G72 میں المناک سانحہ، گھر میں سلنڈر پھٹنے سے دھماکہ، دلہا دلہن سمیت 8 افراد جاں بحق، 6 زخمی۔ دلہے کی والدہ بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کے مطابق واقعہ شادی والے گھر میں ہوا، مہمان بھی موجود تھے۔ دھماکے کی وجہ سے قریبی گھروں کو بھی نقصان پہنچا۔ بیٹے کی شادی تھی، رات بارات لے کر آئے ہیں، میں گھر پر ہی تھا، ساتھ والے کمرے میں سو رہا تھا۔ دھماکے کی آواز سے اٹھا اور چھت پھلانگ کر آیا تو آگے سب ختم تھا۔ والد دلہا حنیف متی کی گفتگو۔ صدر اور وزیر اعظم کا سانحے پر اظہار افسوس، لواحقین سے تعزیت کا اظہار۔ گیس لیکیج سے دھماکہ ہوا، ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا۔ زخمیوں میں کسی کی حالت تشویشناک نہیں۔ کوشش کریں گے کہ متاثرین کی مالی مدد کی جائے۔ چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا کی میڈیا سے گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ واقعے کی انکوائری کر کے وجوہات کا تعین کریں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا اہم اور بڑا فیصلہ، ملتان سلطانز کو اوپن آکشن کے ذریعے فروخت کرنے کا فیصلہ۔ نیلامی کے لیے جلد اشتہار جاری ہوگا۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کی دلچسپی کے بعد ہی PSL سیزن 11 میں نئے اونر کے ساتھ ان ایکشن ہونے کا امکان۔ اس سے قبل PCB خود ملتان سلطانز کو چلانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بنگلہ دیش ٹیم کے ورلڈ کپ کے لیے بھارت نہ جانے پر PCB کی نئی تجویز۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کے میچز کی میزبانی میں دلچسپی ظاہر کر دی۔ بھارت میں T20 ورلڈ کپ نہ کھیلنے کے معاملے پر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ ICC کو خط لکھنے کے بعد جواب کا منتظر۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر امین الاسلام نے کہا کہ ICC کی جانب سے ابھی جواب نہیں آیا۔ ICC کے ساتھ تمام ثبوت اور ضروری دستاویزات شیئر کی ہیں۔ تحریک انصاف کی باغ جناح میں تیاریاں جاری۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں کہ انہیں حیدرآباد سے کراچی آنے میں 7 گھنٹے لگے۔ ہمیں جان بوجھ کر سنسان سڑکوں پر دھکیلا گیا۔ یہ لوگ اقتدار کے نشے میں پاگل ہو چکے ہیں۔ سہیل آفریدی کراچی پہنچ کر اہم پیغام، کہتے ہیں کراچی اور حیدرآباد کی عوام بانی PTI زندہ باد کا نعرہ لگا رہی ہے۔ اگر شہری کسی سڑک پر جلسہ ہوا تو حکومت سندھ سخت ایکشن لے گی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار کی وارننگ، کہا کہ PTI کے ساتھ شاید کراچی کے عوام نہیں ہیں، اسی لیے وہ میدان کے بجائے روڈ پر جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ اجازت ملنے کے باوجود جلسہ گاہ چھوڑ کر روڈ شو کرنے کا اصرار بہانے بازی ہے۔ گراؤنڈ سے باہر جلسے کی اجازت نہیں ملے گی۔ سندھ حکومت نے PTI کو جہاں جلسے کی اجازت دی ہے وہیں جلسہ ہوگا۔
علاقائی صورتحال انتہائی خطرناک ہے. پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا صرف اسرائیل نے خود ساختہ ملک صومالی لینڈ کی تائید کی ہے جبکہ چند مسلمان ملک بھی مائل دکھائی دیتے ہیں. اسرائیلی منصوبے کے تحت مسلمان ممالک کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل کی کراچی میں پریس کانفرنس. ضلع خیبر کے علاقے جمرود میں خوفناک ٹریفک حادثہ. تیز رفتار ٹرک کی ٹکر سے کار میں سوار دلہا سمیت 4 افراد جاں بحق، 1 زخمی. حادثہ رات 2 بجے پیش آیا. ریسکیو حکام کے مطابق دلہا اپنے دوستوں کے ساتھ سیلون سے واپس آ رہا تھا. پولیس نے لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل کر دیے. سانحے کی اطلاع ملتے ہی شادی والے گھر میں صف ماتم بچھ گئی. مرنے والوں میں نعمان، منصور، سہیل اور زراب شامل. ملک بھر میں شدید برف باری اور خون جما دینے والی سردی. قلات میں -7 ڈگری، ہنزہ میں پارہ -20 ڈگری ریکارڈ. کوئٹہ میں بھی پارہ -1 ڈگری تک گر گیا. اسلام آباد میں 2 ڈگری، لاہور میں 3، پشاور میں 4، کراچی میں 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. گلگت بلتستان کے علاوہ ہنزہ اور استور کے بالائی علاقوں میں شدید ٹھنڈ سے نظام زندگی متاثر. نلکوں، نالیوں اور سڑکوں پر پانی جم گیا. پنجاب کے تعلیمی اداروں میں شدید سردی کے پیش نظر تعطیلات میں 1 ہفتے کی توسیع. سندھ میں اسکولوں کے اوقات کار میں تبدیلی. صوبے بھر کے سرکاری اور نجی اسکول 2 ہفتے کے لیے صبح 8 کے بجائے 9 بجے کھولے جائیں گے. اسکول بند ہونے کے اوقات معمول کے مطابق رہیں گے. پنجاب کے تعلیمی اداروں میں شدید سردی کے پیش نظر تعطیلات میں 1 ہفتے کی توسیع. سندھ میں اسکولوں کے اوقات کار میں تبدیلی. میئر مرتضی وہاب کا کراچی میں ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کا اعلان. کہتے ہیں کہ 2026 ترقیاتی کاموں کا سال ہے. پیسوں کی ہمارے پاس کوئی کمی نہیں. شہر قائد میں 700 ملین روپے کے MC خرچ کر رہے ہیں. سڑکیں بنائی جائیں گی اور مارکیٹ کی بیوٹیفیکیشن کا کام ہوگا. کراچی میں میڈیا سے بات چیت. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نئے اسپتالوں کی جلد تکمیل کا حکم. کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹس کی ڈیڈ لائن مقرر. نواز شریف کینسر اور جناح کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ اسی ماہ کھولنے کی ہدایت. نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کے بیسمنٹ اور گراؤنڈ فلور کا کام مکمل. ڈاکٹرز اور پروفیشنل اسٹاف کی بھرتیاں شروع. رینجرز اور کسٹمز کی مشترکہ کارروائی. کراچی کے علاقے یوسف گوٹھ بس ٹرمینل سے کروڑوں کی اسمگل شدہ اشیاء برآمد. ایرانی ٹائل پٹی، برتن، کریم، کیک، خشک دودھ، نمک، ٹائلز اور کپڑا ضبط کر لیا. اسمگل شدہ اشیاء کی مالیت کروڑوں روپے گوداموں میں چھپایا گیا تھا. برآمد شدہ مال 17 مزدہ ٹرکوں کے ذریعے کسٹمز حکام کے حوالے. غزہ میں اسرائیل نے ظلم کی انتہا کر دی. 70,000 فلسطینی شہید کر دیے. لاکھوں افراد کے گھر اجاڑ دیے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ غزہ کی تباہی اور ظلم پر دنیا سراپا احتجاج بن گئی، مگر وہاں مداخلت کے بجائے قتل عام کے لیے اسرائیل کو ہتھیاروں کے ساتھ لیس کیا جاتا ہے. امریکی عظیم قوم ہے، ان کی عظمت قیادت کے کردار میں بھی نظر آنی چاہیے. امریکی ریاست مسیسپی کے شہر ویسٹ پوائنٹ میں فائرنگ کے واقعات. 6 افراد ہلاک، مشتبہ حملہ آور گرفتار. امریکی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ واقعات 3 مختلف عوامی مقامات پر ہوئے. تینوں مقامات پر فائرنگ ایک ہی شخص نے کی جس میں 6 افراد مارے گئے. امریکہ میں فائرنگ کے بڑھتے واقعات پر حکومت قابو پانے میں ناکام. اسلحے کی خرید و فروخت پر سخت قوانین کا مطالبہ بڑھ گیا.